جی کس نے جی؟ بزرگ موسیٰ نے لکھی ہے، موسیٰ نبی نے لکھی ہے۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں اس نے؟ 5۔ کتنی؟ 5۔ شریعت کی یہ 5 کتابیں، کچھ زبور بھی ہیں موسیٰ کی، یاد رکھیں۔ یہ پہلی کتاب ہے شریعت کی، 5 کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ بزرگ موسیٰ نبی نے لکھی ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، غور سے سنیے گا، مفتی اصلاح اور تربیت کے لیے کلام مقدس میں سے حوالہ تلاوت کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 37واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بوکل مون کبا بھی دی، بنوا دی۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے سنے والے پر خداوند کی برکت۔ تشریف رکھیے، سب بیٹھ جائیں۔ جی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ سب تیار ہیں کلام کو سننے کے لیے؟ ہم اپنے سروں کو چند لمحوں کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہیں۔ اگر کوئی تیار نہیں ہے تو وہ ان لمحوں میں اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنی سوچ کو، اپنے روح بدن جان کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں۔ ہاللیلویا۔ اپنے دھیان اپنے خداوند کی طرف کر لیں۔ پیار سے بھرے خدا، آج سارا جلال ہمارے بدنوں سے، ہماری روحوں سے، ہمارے علم، عقل، حکمت سے آپ کے یسوع نام کو ملے۔ پیار سے بھرے خدا، آج میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، خالی کرتی ہوں، اور تیرے کرام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں۔ خداوند آج جیسے تیرے بندہ سموئیل نے کہا، خداوند بول، تیرا بندہ سنتا ہے۔ آج خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں ہم سب کہیں، خداوند بول، تیرا بندہ سنتا ہے۔ آج تو ایسا ہونے دے خداوند، تو ہم سے بات کر، ہم سے ہم کلام ہو، تاکہ ہماری زندگیوں سے وہ ناراستی، وہ گناہ، وہ کمزوری، وہ تکلیفیں، وہ درد، وہ مصیبتیں، وہ بدروائے اور ہر طرح کی ابلیس کی رکاوٹیں چلے تیرے کلام کے وسیلہ سے چلے، اور تیرا یسوع نام ہماری زندگی میں سے عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا۔ اب سب تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاللیلویا۔ آپ جب آمین کریں گے، ہاللیلویا کریں گے، مجھے پتا چلتا جائے گا کہ آپ کیا ہے، جاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بچے سنڈے اسکول میں چلیں گے سارے؟ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے جلال کے لیے ایک مرتبہ زور لگتا ہے۔ یسوع مسیح کے جلال، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کسی کو یاد ہے کہ ابھی حوالہ کیا تلاوت کیا ہے؟ جی، کس کس کو یاد ہے؟ ابھی کیا پڑھا ہے؟ انج نہیں جے کرنا، اکھاں میرے تسی مینوں ویکھدے رہنا، ٹھیک ہے؟ میں کوئی ڈرونا نہیں ہے جڑا لایا میں فصلاں دے وچ، لایا نہیں تھا نے انج کر کے پتہ نہیں کر کے ہوندا ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں لاندے نے؟ کی کرن جانور؟ جانور سے کیا کریں؟ ڈرے؟ پرندے پرندے لوگ ڈر، یہ 2 مطلب ہوتے ہیں، یاد رکھا۔ اس ڈرونے نے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ ایک مطلب کہ پرندے آ کر فصل کو برباد نہ کریں، جانور آ کر فصل کو برباد نہ کریں، وہ ڈرتے رہے، وہ ڈرتے رہیں کہ بندہ کھلوتا ہے، وہ بندہ نہیں ہوتا، ڈرونا ہے، وہ ان کی کہتے ہیں ٹولے جی اتلا سا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈرتے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی؟ ایک اور چیز کی وہ تصدیق کر رہا ہوتا ہے، وہ پتلا ایک چیز اور کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو بھی واضح کر رہا ہوتا ہے کہ جدھر میں کھڑا ہوں خوراک بھی ادھر ہی ہے، جدھر میں کھڑا ہوں جتنے مینو نے کھلایا یہ ارد گرد کی خوراک ہے۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ہوں تھوڑی مرضی جڑا مرضی مطلب لے لو۔ سو میرے عزیزو، آج اس دور کے اندر ابلیس نے لوگوں کے ذہنوں کو، اس کے گھروں کو، ان کے کاروباروں کو، ان کی روحوں کو، بدنوں کو، جانوں کو جکڑا ہوا ہے۔ کنیا لوگوں کا دھیان ہے، ایک گل ذہن وچ رکھنی، میں ون وے والا بندہ نہیں ہوں کہ تسی بہ کے یا سو کے چلے جاؤ، سوڑ لی تھوڑے کار ہے نہیں، اتنے سویا کرو جا
ٹھیک ہے، مجھے پتا ہوتا ہے کہ کس کی روح کدھر بھٹک رہی ہے، تو پھر اس لیے میں نام لیتا ہوں، سمجھ آ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اپنے دھیان ادھر رکھ کے سننا ہے خدا کے کلام کو، نہ آپ نے اپنا وقت ضائع کرنا ہے، نہ خداوند کا وقت ضائع کرنا ہے کہ وہ آج آپ کے لیے اپنے کلام کو لے کے آیا ہے تو ہم اپنے خیالوں میں گم رہے، ہم اپنی سوچوں میں گم رہے۔ میرے عزیزو ایسا نہیں ہے، اس نے اپنی جان دے کر ہمیں خریدا ہے، ہم نے قیمت نہیں ادا کی، کسی نے ہماری قیمت ادا کی ہے، ہاللیلویا۔ اس لیے اپنا دھیان یہاں پر رکھنا ہے۔ بزرگ یعقوب نے، جس کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کس نے اس کا نام رکھا؟ جی کس نے؟ جی خدا نے۔ اسرائیل کا پہلا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ یعقوب کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ دھوکے باز۔ کیا ہے؟ یاد رہے گا، یعقوب کا مطلب کیا ہے؟ دھوکے باز۔ اور اسرائیل خدا نے اس کا پھر رکھا نام، وہ تھا جب خدا نے اسے چھوا، وہ دی چال بھی بدل گئی، اس کا نام خدا نے بدل دیا۔ کیا رکھ دیا نام؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اسرائیل کا مطلب شہزادہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ شہزادہ نہیں آتا تو رہن دیو، ٹھیک۔ سو کیا مطلب ہے اسرائیل کا؟ اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا، اس کی چالوں کو دھوکے باز اس نے ختم کر دیا۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پر خدا کا بیٹا جس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو اس نے کیا کیا؟ اس کو اس نے ایک لباس دیا، اور وہ لباس جو ہے، وہ کوٹ جو ہے میرے عزیزوں، وہ جو چولا اس نے اس کو دیا، وہ جو لکھا ہے، کیا دیا اس کو؟ بوکلمون۔ کیا جی؟ بوکلمون کباب۔ اس کو جو وہ چوگا دیا گیا، وہ جو کوٹ دیا گیا، میرے عزیزوں ہے تو یہ بہت سارے رنگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ بزرگ یوسف کے بہت سارے رنگوں کو یہ ظاہر کرتا ہے، وہ رنگوں والا کوٹ جو ہے میرے عزیزوں، اس کی خوشیوں کو ظاہر کرتا ہے، باپ کی بیٹے سے محبت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر میری عزیزوں وہ سب سے پیارا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا اسے خواب دکھا رہا ہے، خواب دیکھنے والا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، خدا اسے بات کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اسے دکھ ملے ہیں، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس پر مصیبتیں آئی ہیں، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس نے قید کاٹی ہے، میرے عزیزوں اس پر الزامات لگے ہیں، یہ ساری چیزوں کو یہ کوٹ کیا کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے، اور اس کے باپ کی ایک محبت کو ظاہر کرتا ہے، جس محبت میں اس نے اپنے بیٹے کو وہ کوٹ دیا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو لباس ملا، اور لباس ہی اس کی پہچان تھی کہ یہ باپ کا سب سے پیارا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ کیا ہے؟ باپ کا سب سے پیارا ہے۔ آج آپ کے پاس کون سی پہچان ہے؟ میرے پاس کون سی پہچان ہے؟ ہمیں کیا دیا گیا؟ کسی کو پتا ہے؟ جی ہمیں کیا دیا گیا؟ ہمارے پاس کون سا لباس ہے؟ یہ کالا کوٹ، کیا یہ جیکٹیں، یہ سویٹریں، یہ چادریں؟ ہمیں کیا دیا گیا؟ جی کون سا لباس؟ وہ لباس میری عزیز بہنوں اور بھائیوں جس کے حق میں لکھا ہوا ہے گلتیوں کے 3 باب کے اندر، اس کی 27ویں آیت قدسہ کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے میری عزیزوں؟ اس نے کیا کیا؟ ہم جتنوں نے، کتنوں نے؟ ہم جتنوں نے، جی بات جی بنا، کتنوں نے؟ ہم جتنوں نے، ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا، کس میں؟ مسیح میں شامل ہونے کا، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا۔ پہلی کنڈی لا رہے ہیں بڑی صاحب اٹھ کے کنڈی لا جی۔ ہم جتنوں نے، کتنوں نے؟ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ اگر خدا کی رسپیکٹ نہیں ہے زندگی میں، پھر برکت نہیں ہے زندگی میں، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ جب ادھر آ جاؤ یار کلام تو پہلے پانی پیا کرو، واش روم جو کچھ کرنا تھا کریا کرو، بھلے گھر نہیں بنے گھر کر کے آؤ، نہیں جتنے بھی فیسلٹی ہے کر لو،
کلام کے وقت تو نہ اٹھ کے بار بار کوئی آئے نہ جائے. ٹھیک, سنڈے اسکول میں بچے اس لیے بھیجتے ہیں, پتہ ہے وہ پاس سے گزرتے ہیں تو بندے کا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب یہ آن لائن میٹنگ چل رہی ہوتی ہے اور ہم واضح دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جائے ویسے. تو اس لیے خدا کو عزت دیں گے تو خداوند برکت دے گا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تعریف. کلیسیاں پتہ کی کرتی ہیں, جو یہ جاگنڈیاں کلیسیاں وہ پتہ کی کرتی ہیں, وہ جواب دیتی ہیں انسان, وہ ہاللیلویہ کہتی ہیں, وہ آمین کرتی ہیں جن کو بات سمجھ میں آتی ہے. سمجھ آئے تو زور دیا کرو آمین ہاللیلویہ. مت نال نہ سنتا جا گئے ہو. ٹھیک ہے, سمجھ آئے تو اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہو سکتا ہے تھوڑے پیچھے نہ سوتا ہوئے تاڑیاں روٹ دینا. پتہ ہے نا گل. ہاللیلویہ. جی کون بتائے گا ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ باجی سمجھ آ رہی گل جی. ہم جتنوں نے کس میں مسیح میں شامل ہونے کا, کس میں مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا. اس کو کیا کیا؟ پہن لیا. اب ہمیں یہ پہناوا, ہمیں یہ لباس کس نے دیا؟ خداوند یسوع مسیح نے. یسوع مسیح نے کہا, جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب, تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, وہاں پر یسوع مسیح نے کہا, جب آپ 15-16 آیت مقدسہ کو پڑھیں گے, کہ میں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تمہیں دوسرا مددگار دے. کون سا مددگار جی؟ دوسرا مددگار دے جو اب تک آپ کے ساتھ رہے. میری عزیزوں, پھر 17ویں آیت مقدسہ میں یسوع مسیح پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ روح حق. کیا جی؟ روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. نہ دیکھتی ہے نہ جانتی ہے, نہ دیکھتی ہے نہ تم اسے جانتے ہو. کس کو کہہ رہا ہے تم اسے جانتے ہو؟ جی بہنوں, کس کو کہہ رہا ہے تم اسے جانتے ہو؟ ادھر دھیان دو. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اسے جانتے ہو. کیا کہہ رہا ہے یسوع مسیح؟ کن کو کہہ رہا ہے کہ تم اسے جانتے ہو, تمہارے ساتھ رہتا ہے. کن کے ساتھ رہتا تھا وہ؟ کن کے ساتھ رہتا تھا یسوع مسیح؟ شاگردوں کے ساتھ. ہاللیلویہ. یسوع مسیح نے کہا روح حق. کیا جی؟ روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. کیوں؟ نہ اسے دیکھتی ہے نہ اسے جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو. کیا کہا؟ کون جانتے تھے اس کو؟ کس کو جانتے تھے؟ یسوع مسیح کو. اس نے کہا تم اسے جانتے ہو. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پلے گل پہ رہی کہ نہیں پہ رہی؟ ٹھیک ہے, سوال میں کرا گا. ٹھیک ہے, تم اسے جانتے ہو اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. شاگردوں کے ساتھ کون رہتا تھا؟ شاگردوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح رہتا تھا. اس نے کہا روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی, نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے, تم اسے جانتے ہو, تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تمہارے اندر ہوگا. اب یہ وقت ہے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا. ہاللیلویہ. اب یہ برکت دیکھیں, رسول کہہ رہا ہے غلطیوں کے خط کے اندر کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. کس میں جی؟ کس میں؟ القابوں میں یا یسوع مسیح میں, یا کسی جھنڈے کے نیچے سے یا کسی پارٹی سے یا کسی چھڑکاؤ کے, یا مسیح میں شامل ہونے کا, باپ میں شامل ہونے کا, روح القدس میں شامل ہونے کا. کس میں؟ مسیح میں. ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کو پہن لیا. ہاللیلویہ. اس کو کیا کر لیا؟ پہن لیا. یسوع مسیح نے کہا میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں, پھر تمہارے اندر ہوں گا. ہاللیلویہ. اب یسوع مسیح کیا ہے؟ وہ ہمارا لباس ہے. ہاللیلویہ. کیا ہے؟ یسوع مسیح ہی ہمارا لباس ہے اور یسوع مسیح ہمارے اندر ہے.
हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? अब मेरे अजीजों, जो बाहर के मामलात हैं, इब्लीस की जो चालाकियां हैं, उसकी जो मक्कारियां हैं, उसके जो अटैक हैं, उसके जो मामलात हैं, वो जो खुदा के बेटे बेटियों के लिए गलत सोच रखता है, गलत नीयत रखता है, उसने जो तीर बनाए हुए हैं, उसने जो एटम बनाए हुए हैं, उसने जो मिसाइल बनाए हुए हैं, उसने जो कुछ बनाया हुआ है, किसके लिए? खुदा के बेटे बेटियों के लिए। किसके लिए जी? खुदा के बेटे बेटियों के लिए, ताकि उनके जिस्म क्या हो जाए। पर बेटा बैठ जाओ, पुत्र बैठ जाओ आराम से। किसके लिए? खुदा के किन्हें गल समझ आ रही यार? मैं तेरे मजलूम तक नहीं पूछा, समझ आ रही है? थोड़े ध्यान पता नहीं किधर चले जाते जी। किसके लिए जी? खुदा के बेटे बेटियों के लिए। उसने ये सब कुछ हथियार खुदा दी जाते, क्या खुदा दी जाते किन्हें बनाने शुरू किए? एक कायम की नस्ल ने बनाने शुरू किए पहले, खुदा दे बेटियां ने नहीं, किने? शैतान दी नस्ल ने बनाने शुरू किए। समझ आ गई? आज खुदा दे बेटे भी डूबे ला के फिरंडे होते, असी दुआ करांगे ना मनिया तो फिर ना लवांगे। गल समझ आ रही? ये फिर खुदा दे बेटियां का काम नहीं। मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, बेशुमार है इस तरह की गवाहियां बेशुमार। एक खादम था, उसकी बैर का कोई मसला था, मुझे कहने लगा जी कि जाना है वहाँ पे फरमान में, तो आपने यूनिफॉर्म में आना है। क्या करना है? यूनिफॉर्म में आना है, पिस्टल नाल लाजमी लेके, समझ आ रही? वेपन लाजमी लेकर आना। मैंने कहा चले आप आए ना, फिर कर लिया। मेरा दिमाग तो हिला नहीं सी। जब वो भाई साहब आए, पास्टर आए, देखिए बंदा परेशान होता है ना, पास टाइम बंदे दे आवाज वास्ता होता है, उन्हें समझ नहीं आ रही, ठीक है, सामने पे पानी नहीं हो नजर आता, बहुत सारी बातें होती हो जाता है ना, सब टाइम बंदा पजल हो जाता है। शायद अपनी बहन के प्यार में वो पजल हो गया था, जो भी। अब क्या होता है, जब वो आया तो मैं ऐसे ही था और मेरे हाथ में बाइबल मुकद्दस, मेरे हाथ में क्या था? तो मैं नाराज हो गया कि मैंने आपको कहा यूनिफॉर्म में आए और पिस्टल लेकर आए, यहाँ से आप ये लेकर जा रहे। तो मैंने कहा इससे बड़ा कोई हथियार है दुनिया में, इससे बड़ा कोई हथियार है दुनिया में। मैंने कहा चल तो सही ना, अब ये गोलियां मारेगा, मैं अब पहली मैं ही खाऊंगा, टेंशन ना तू चल जाएगा। मेरे अजीजों, जब हम वहां गए, आप यकीन मानिए वो खुद हैरान हो गए। वहां बैठे हमने कलाम की बातें की, खुदा ने उनके दिल को नरम कर दिया। हालेलुया। खुदा ने उनके दिल को नरम कर लिया। और उसकी एक जो बहन थी, जो उसके जो बहनोई थे, उसे दूसरी शादी की थी, जो उसकी दूसरी बेगम थी वो डॉक्टर थी, और डॉक्टर साहबा क्या करती हैं, ला के तो प्राइस बोर्ड मुझे देती हैं, ये पास्टर साहब चर्च के लिए। मैंने बहुत शुक्रिया, मैंने पकड़ के पास्टर साहब को दिए, मैंने कहा आपने चर्च लिया, नहीं ये आपके, मैंने कहा। वो हैरान हो गया, कहता ये क्या हो गया जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये नरम हो सकते हैं लोग। मैंने कहा खुदा आगे बढ़ जाएगा, ये खुदा का कलाम सब कुछ करेगा, खुदा का कलाम सब कुछ करेगा। इसलिए मेरे दिनों जब हम अपनी ताकत, अपनी कुव्वत पर तकिया करते हैं तो फिर हम हार जाते हैं। पता ना, हार के दौड़ गया, तख्त छड़ के, सब कुछ छड़ के। बुजुर्ग मूसा के अंदर लिखा है, मिस्र के सारे रोम थे, अपनी अकल के साथ जब वो गया अपनी कौम को निजात देने के लिए, तो कौम उठ के खलो गई। उन्होंने कहा तेनों कि नहीं साढ़े तेन मुसम्मा करा किया, तू हमसे क्यों पूछगिछ करता है? अब वो शहजादा था मिस्र का। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। सो हम इस बात को देखते हैं, दोबारा जब हो गया मिलिट्री के साथ, जब वो कुव्वत के साथ गया, उसने एक मिस्री को मार दिया। फिर मेरे अजीजों क्या हुआ, उसे उस मुल्क से भागना पड़ गया, और फिर दोनों दफा वो अपनी कौम को निजात नहीं दिलवा। फिर खुदावन ने उसे समझाया, कितना टाइम समझाया? कितने साल? 40 साल खुदावन ने उसे समझाया। 40 बरस का था जब वो गया था,
اور وہ 40 برس میں اس نے جو 40 سال کا علوم حاصل کیا تھا، خدا کا وہ علوم نکالنے کے لیے 40 سال لگ گئے بیابان کے اندر. اس دامن نے اس کے وہ علوم نکال کے کیا ڈال دیا؟ اپنا کلام ڈال دیا. ہاللیلویہ. اور جب وہ اپنا کلام لے کر فرعون کے پاس چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا خدا نے بھیجا ہے مجھے. خدا نے کہا میری قوم کو جانے دے. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں، لیکن فرعون کا دل سخت ہوتا گیا. یہ سارے معاملات سے آپ واقف ہیں، ساری کہانی، ساری سٹوری سے آپ واقف ہیں، لیکن بڑی قدرت اور قوت کے ساتھ وہ ایک دن اپنی قوم کو لے کر کیا ہوا؟ روانہ ہو گیا، نکل گیا اس غلامی کی سرزمین سے، اس گناہ کی سرزمین سے. میرے عزیز بہنوں، خدا کے کلام کو ہمیشہ اپنی نگاہ میں رکھیں. خدا کا کلام ہی آپ کو زور دیتا ہے، خدا کا کلام ہی آپ کو نجات دیتا ہے. خدا کے کلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے. یاد رکھیں. آج تنظیموں نے، اداروں نے، آرگنائزیشنوں نے لوگوں کو جھگڑا تو ہوا ہے. اس بھائی کا خاندان بہت بڑا ہے، اس کو ایلڈر بنا دو. بن گیا نا ایلڈر. انہوں پتا ہے انہوں دعا کرنی آتی، انہوں یہ نہیں پتا ہوگا بھی ایلڈر کی بلاؤں گی، ایلڈر کا چرچ میں کیا فرض ہے. میری عزیز بہنوں بھائیو، سچ میں نہیں پتا ہوتا. ڈیکن ہے جی ساڈا ماموں ڈیکن ہے. ماموں کو پتہ ہی نہیں بھی ڈیکن کا کی فرض. صرف ماموں کے پیچھے ماموں کے بھالے چلتے ہیں. گل سمجھ آ رہی؟ وہی برادری چلتی ہے تے پادری صاحب نے بن کے انہوں کرسی دے دی. تہاڈی کرسی جناب تسی اتنے پیا کر، کوئی پتہ نہیں مانگا. اس لیے تو آج مسیحیت کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ کھوکھلی ہو گئی ہے بنیاداں. جب بھی کبھی پانی آ کے ٹکرا گیا نا لا کے چلا جانا ہے. یہ کہنا کتنوں کو لے گیا ہے، طوفان آ گیا، یہ سب کچھ. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب تک ہمارے پاس خدا کا کلام نہیں ہو، ہم سیکھیں گے نہیں، تب تک بات نہیں بنے گی. یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا. آپ کسی غلط فہمی میں ہیں تو غلط فہمیاں نکال دیں. جب تک آپ اس پنجرے سے باہر نہیں آئیں گے نا، برکت نہیں ملے گی. باپ ابراہیم کو برکت نہیں ملی اس وقت تک جب تک اس کا باپ اس کے ساتھ تھا، اس کی برادری اس کے ساتھ تھی. خدا نے کہا ناطے داروں کو چھوڑ کر آ جا. وہ ناطے داروں کو چھوڑ کر آ گیا، اس کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میرے عزیز بہنوں کو، جب اس کے باپ تھارا مر گیا تو پھر اس کے بعد خدا نے اس سے بات. اس نے کہا اگر ہم باہر نکل کے دیکھ آسمان کے تاروں کو، گن سکتا ہے تو گن لے، ایسی نسل ہوگی تیری. اگر کوئی آسمان کے تاروں کو گن سکے گا تو تیری نسل کو بھی گن سکے گا. یہ ریت کے ذرے گن لے، گن سکتا ہے. اگر کوئی گن سکے گا تو پھر تیری نسل کو بھی گن سکے گا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کے لیے جب کوئی خدا کے لیے نکلتا ہے تو خدا اسے برکت دیتا ہے. ہاللیلویہ. جب کوئی خدا کے لیے نکلتا ہے، اگر آپ گھروں سے خدا کے لیے نکلتے ہیں، خدا کے لیے آئے ہیں، تو پھر برکت لے کر جائیں. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب اپنی زندگی میں بھی غور کیجیے گا کہ ہم نے بپتزم کون سا لیا ہوا ہے، اور ہمارے زندگی کے اندر روح القدس کون سا ہے. ہمارا روح القدس اگر ہمارے گھر میں ہم سے دعا نہیں کرواتا تو یار چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. ہمارا روح القدس ہمارے اندر ہے اور ہمیں ڈر لگتا ہے اندھیرے سے. یہ کیسا روح القدس ہے بتائیے؟ پھر چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. پھر اپنے لباس کو چیک کریں میری عزیز، پھر اپنے روح القدس کو چیک کریں میری عزیز. آپ کے روح القدس میں مسئلہ ہے. آپ کے اندر جو روح القدس ہے نا، اس نے صرف آپ کی زبان تبدیل کر دی. کیا کر دی جی؟ آپ کی زبان تو تبدیل ہو گئی ہے، لیکن پھر جو کچھ کلام کہتا ہے وہ اس پر آمین کرتا ہے. ہاللیلویہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو کچھ کلام کہتا ہے پھر اس پر آمین کہتا ہے. پھر لوگوں کی بنائی ہوئی تعلیمات پر آمین نہیں کہتا. پھر وہ صرف آمین کہتا ہے تو خدا کی باتوں پر آمین کہتا ہے. ہاللیلویہ. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم اپنے کوٹ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوٹ یہ ملا کیسے ہے. میرے ساتھ نکالیے آپ متی کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 16ویں اور 17ویں ہے. بلند آواز میں پڑھ دیں کوئی بھی بھائی، جس نے جلدی سے نکال لیا ہے، جلدی سے نکالا تھا. جی، متی کی انجیل 8واں باب، اس کی 16ویں اور 17ویں ہے. جب سب کو پڑھ دیں جلدی سے.
آٹھواں باپ اس کی 16ویں اور 17ویں. جب آپ نے پڑھنا ہے چیپٹر کنٹینیو چل رہے ہیں اس کی اگر متی کی انجیل کے 28 باپ ہے. اگر 28واں باپ پڑھنا ہے تو پھر آپ 28 باپ کہہ سکتے ہیں. اگر 28 سے پہلے اگر آپ نے کوئی چیپٹر پڑھنا ہے تو پھر اگر 17واں ہے تو اسے 17واں کہیں, 17 نہ کہیں. اگر 18واں ہے تو اسے 18واں کہیں, 18 نہ کہیں. ٹھیک ہے. اگر آیات بھی اسی طرح کنٹینیو ہے 16ویں 17ویں کے بعد بھی آیات ہیں تو پھر 16ویں اور 17ویں ہیں. یہ بائبل مقدس کے پڑھنے کا, ریڈ کرنے کا, تلاوت کرنے کا طریقہ کار ہے. جی بھائی بلند آواز سے پڑھیں. جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں. اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا. جی کس کے پاس؟ یسوع مسیح کے پاس. اب یہ جو میں آپ کو حوالہ جات دے رہا ہوں ان کا مقصد ہے, آپ کو روح القدس دیا کس لیے گیا ہے؟ روح القدس کا مقصد ہے صرف غیر زبان میں دعا کرنے کے لیے نہیں دیا گیا. جو کام یسوع مسیح کرتا ہے, یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 12ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہا جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے بلکہ اس سے بڑے بڑے کرو گے. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. یہ کسی انسان نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں گڑھ کر بیان کی, یسوع مسیح نے کہا. اب یہ دیکھیں یسوع مسیح کیا کام کر رہا ہے, یہ کام ہم نے بھی کرنے ہیں. جی بلند آواز میں پڑھیں. یہ کس کی بابت لکھا ہوا ہے؟ 17ویں آیت بھی پڑھ دیں بھائی. تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور ہماری بیماریاں اٹھا لی. جی اس نے کیا کیا؟ آپ ہماری کمزوریاں لے لی اور ہماری بیماریاں اٹھا لی. کس نے؟ یسوع مسیح نے. اگر زندگی میں یہ روح القدس آئے گا نا تو یہ یاد کروائے گا. یسوع مسیح نے کہا کہ روح القدس تمہیں سب کچھ کیا کرے گا؟ یاد کروائے گا. پہلا پترس نکالیں جلدی سے, دوسرے باب کی 24ویں آیت تک قصہ پڑھ دیں. جی جب آئے گا نا روح القدس تو وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کو خداوند نے روح القدس اس لیے دیا ہے, آپ کو یاد کرائے کہ آپ آزاد ہیں. دوسرے باب کی 24ویں آیت تک قصہ کو پڑھ دیں جلدی سے بھائی, بلند آواز میں پڑھا. پہلا پترس وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے سبب اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی. کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے مگر اب اپنی روح کے گلابان نگہبان کے پاس پھر آ گئے ہو. ہاللویا. روح القدس دینے کا مطلب ہے وہ آپ کو یاد کروائے کہ آپ کو کسی نے اپنے لہو سے کیا کر لیا ہے, خرید لیا ہے. بٹی صاحب پڑھ دیں عبرانیوں کے خط کو بلند آواز میں کھڑے ہو کر اس کے 9ویں باب. جی جو شوقین ہے نا بائبل مقدس کو پڑھنے کے وہ گھروں میں بائبل پڑھا کریں, اپنی ریڈنگ کو درست کریں. جب آپ مجموعوں میں پڑھیں تو پتہ چلے کسی کو کوئی پڑھ رہا ہے. جی 9واں باب نکالیں, عبرانیوں 9ویں باب کی 22ویں آیت میں سب کو پڑھیں. کھڑے ہو کر جی 9واں باب بس 22ویں. جی اور تقریباً سب چیزیں 22ویں ہے. اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. بغیر خون بہائے معافی, بغیر خون بہائے معافی نہیں. اب چیزیں پاک کیسے ہوتی ہیں؟ چیزیں پاک کیسے ہوتی ہیں؟ اب اس کی کیسے ملتی ہے؟ ابھی تو پڑھا ہے آپ نے. ایک دفعہ شریعت میں لکھا تو ہے
لکھا ہے اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں. پاکیزگی کس سے ملتی ہے جی؟ کس سے؟ خون سے پاک کی جاتی ہے. کس سے جی؟ خون سے پاک کی جاتی ہے. اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. شریعت کے لیے اگر کسی نے خطا کیا ہے، کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا ہے، تو خطا کی قربانی ہوا کرتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ خطا کی قربانی ہوا کرتی تھی، سوختنی قربانی ہوا کرتی تھی، سلامتی کا ذبیحہ ہوا کرتا تھا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب وہ تو بکرے، بھیڑیں، بیل، بکریاں ذبح کرتے تھے، خون بہاتے تھے معافی کے لیے، تاکہ کیا ہو؟ ان کے گناہ معاف ہوں. ابھی بھی 10واں باب پڑھ لیں آپ، عبرانیوں 10ویں باب کو پڑھ لیجیے گا. آپ کو بتائے گا 10واں باب کہ سال بسال قربانیاں گزرانی جاتی، ابھی بھی گزرانی جاتی، پتہ ہے نا آپ کو؟ سال بسال قربانیاں گزرانی جاتی ہیں گناہوں کی معافی کے لیے. ان کے گناہ نہیں دھلے ہوئے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں. ہر سال وہ قربانی یہ یاد دلاتی ہے کہ تمہارے پچھلے گناہ ہیں، ہم ان کو دھونے کے لیے آئے ہیں. وہ قربانیاں گزرانی جاتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے یسوع نے اپنے لہو سے آپ کے گناہ، میرے گناہ، آپ کی خطائیں، میری خطائیں، آپ کی بیماری، آپ کی کمزوری، میری کمزوریاں، میری بیماری کے لیے اپنی جان دی. اس نے کوئی بھیڑ ذبح نہیں کی، اس نے کوئی بکری ذبح نہیں کی، اس نے اپنا لہو باپ کے آگے پیش کر دیا. ہاللیلویہ. یہ عبرانیوں 9 اور 10واں باب جب پڑھیں گے تو آپ کو اس شریعت کی ساری تصویر دکھائے گا کہ شریعت کس لیے دی، کیوں دی گئی، اور پھر یسوع مسیح کس لیے آیا. اس وقت تو بھیڑ بکریاں ذبح کی جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح ہمارا ایسا سردار قائد ہے جو اپنا ہی لہو لے کر باپ کے پاس چلا گیا. اب آپ ان کو معاف کر. ہاللیلویہ. کتنے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ لباس ایسے نہیں مل جاتا، اور جب یہ مل جائے تو یہ آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ بھی دلیری سے کلام سنائیں، آپ بھی لوگوں کو بتائیں. یہ صرف پادریوں پہ فرض نہیں کیا. یہی جو بحث ہو رہی تھی مال 15ویں باب کے اندر کہ کوئی کہتا ہے کہ میں یعقوب کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں پترس کا ہوں. کدھر آپ کوئی پترس کے ہیں، یعقوب کے ہیں، آپ پاسٹر فرمان کے ہیں، آپ پاسٹر انور فضل کے ہیں، آپ پاسٹر عرفان کے ہیں، پاسٹر فلاں کے ہیں، پاسٹر فلاں کے ہیں. کس نے آپ کے لیے جان دی ہے؟ کسی انسان نے آپ کے لیے جان دی؟ آپ کے لیے جان کے حوالے بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے دی ہے. تو پھر آپ اس کے ہیں نا بھائی. تو پھر میں کون ہوتا ہوں آپ کو اپنی بیڑے بنانے والا؟ آپ اس کی بیڑے ہیں. یوحنا 10ویں باب میں اس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا کیا کرتا ہے اپنی بھیڑوں کے لیے؟ اچھا چرواہا کیا کرتا ہے جی؟ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے میرے عزیز بہنوں. اس لیے جو اچھے چرواہے ہیں نا، جو آج دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ افسیوں 4 باب اس کی 11ویں آیت مقدسہ کے مطابق ہمارے پاس خدمت موجود ہے. کلام میں یسوع مسیح نے یہ خدمتیں بانٹی ہیں، رسول بنایا، نبی بنایا، استاد بنایا، مبشر بنایا، استاد بنایا، چرواہا بنایا. تو میرے پاس چرواہے کی خدمت ہے. کوئی لوگ کی دوڑ کے کی کرتے ہیں سمندریاں دے وچ کہاں نہیں اپنے پتروں کو بھیجنے کی بڑا مبشر پاسٹر. کیوں؟ کیونکہ گلے کی چابی پاسٹر کو لگ گئی، پاسٹر کو جاندیاں نہیں، تو پھر پاسٹر کو جاندے نہیں. جو آتا ہے پاسٹر دی ہاتھی، مبشر دی ہاتھی کو بلاتا ہے، کدی ہاتھی جانا ہے؟ پاسٹر دے کول جانا ہے. ساری چیزوں کا مالک کون ہو گیا؟ پاسٹر ہو گیا. یہی ہے نا. تے انہیں دی کہ پاسٹر دی خدمت رکھی. چرچ کے اندر صرف پاسٹر کی خدمت ہے. میرے عزیزو، عموماً تو پاسٹر کی شاید نہ جانتے ہوں چرچ کی چیزیں. اسی چرچ بنانا ہے جی، پرچیاں ونڈو جی، انہوں نے پرچیاں دے دی، چرچ بنا لی، ٹیماں کٹ بھیج دیا جی. پٹی صاحب تسی چامبلے لے پاسے جانا ہے، بھائی ندیم تو ادھر جانا ہے چامبلی لے پاسے، تسی چودھری صاحب فاطمہ بھی لوگ کٹیاں پرچیاں دے جاؤ لوگوں کو. چرچ بنا رہے ہیں. کی بنا رہے ہیں؟ یسوع نے کیا بلڈنگاں بناؤ جا کے؟
की चर्च क्या क्या चर्च हो, बस तुम जाकर क्या बनाओ, क्या बनाओ। समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है? हालेलुया। क्या बनाना है? कोई ऐसी चर्च नहीं। क्या है? शरीयत बनाने लिए पैसे चाहिए हैं, शरीयत बनाने लिए पास्टर चाहिए है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, उल्टी गंगा बह रही है। इस गंगे का मालिक पास्टर नहीं है, यकीनों का मालिक पास्टर नहीं है, चर्च है। ये चर्च की जरूरियात के लिए है, ये खुदा के इस कलाम को पूरा करने के लिए है, ये खुदा के कलाम को फैलाने के लिए है। वो पास्टर नहीं है, चोर है। जो पैसे से सब बन के बैठे थे, लोगों ने पैसे थे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, इसलिए याद रखिएगा, उल्टी गंगा बह रही है, ये बहने यीशु मसीह की है। और ये पैसा इसलिए इकट्ठा होता है कि वो बेटे जो उसे गल्ला से परगंदा है, जो भटक चुकी हैं, खो चुकी हैं, नशियां चलिया गया ने, बर्बादी चलिया गया ने, खताकारी चलिया गया ने, गुनाहगार हो चुकी ने, भूल गया ने अपने खुदावन, उनको वापस लेकर आया जाए। जो तारीकी में उन्हें कहाँ लाया जाए? वापस कलाम के अंदर लाया जाए। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कह रहे हो हालेलुया? हालेलुया, हालेलुया। सही यार, मुझे तो लग रहा है थक गए आपके नारे से तो लग रहा था कि कोई बात ही नहीं आ रही जवानों। तुझे चंद जवान मैं कहना है तो पता चल जाए। हालेलुया, पहले आवाज मार देते कि मैं 4 बजे थोड़ी है नारे में वाले हैं। सो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बात को समझने की कोशिश करें। ये जो है उल्टी गंगा बह रही है। क्या हो रहा है? उल्टी गंगा बह रही है। इसलिए तो सारों का शौक होता है कि हमारा बेटा पास्टर बने। ठीक है मेरी अजीज बहनों और भाइयों, खिदमत के लिए वो नहीं, वो ये थोड़ी देख रहे होते हैं कि खिदमत करे दुख उठाए, वो ये देख रहे होते हैं माल लाएगा। तो फिर ये ज्यादती नहीं है, ये ज्यादती है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। इसलिए हमें तरतीबों को दुरुस्त करना है। पादरियां ने लेबल ठप्पे अपने लाए, ठप ठप ठप, ऐसा ठप है, ऐसा ठप है। देखो जी, एक पादरी उनके, देखो जी फलाना पादरी है तो मेरिया भेड़ा लै गया। मैं क्या कहता जी देखो मेरे बंदे लै गया। मैं क्या अपने जाल की मरम्मत करते जाल फटे हुए, वो लै गया, तेरे चाचू आके लै गए। मैं क्या तरीके एक तरफ बात अपनी जगह नहीं होने, लेकिन नहीं तरीके अपने जाल की मरम्मत कर। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिएगा, जब यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा खून नहीं पीता, जो मेरा बदन नहीं खाता, उसमें जिंदगी नहीं, तो क्या हुआ? यूहन्ना 6 बाब याद भी आगे से लूं, वो सुन सुन के सुनी नहीं हो गए हैं, या मेरा काम में सुनाई जाना, थोड़ा काम में सुनी जाना। समझ आ रही है बात की जी? यूहन्ना 6 बाब में क्या लिखा हुआ है? यारो मजमानी सी आंड यार रोटियां खान ले, छठे बाप इन्होंने नहीं किया आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूँ। छठा बाप इतना मशहूर, आपको पता नहीं किस तरह बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, आपको याद होनी चाहिए बातें। मेरी अजीज बहनों, 21 बाप ने जो नदी इंजील टोटल लोग पता नहीं कितनी कितनी किताबें फस करके बैठे हैं। तो अपने उर्दू भी नहीं याद होनी है, कितनी केड़ी जबान तो सिखाई जाए यार। सो मेरी अजीज बहनों और भाइयों, समझे बात को। यूहन्ना की इंजील में जहां पर यीशु मसीह पतरस को कहता है, पतरस क्या तुम भी जाना चाहते हो? समझ नहीं आएगी? यीशु, जब यीशु मसीह ने कहा तो दिखा नहीं कि 70 शागिर्द उल्टे फिर गए, तो पीछे जो 12 बच्चे खुदा ने बुलाए, उसने कहा पतरस तुम भी जाना चाहते हो? जाए तो कहाँ जाए? जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, जिंदगी की बातें यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह कलाम मुकद्दस के मुताबिक मुजस्समे कलाम है। हालेलुया, जिंदगी की बातें कलाम के पास है। जब आप यूहन्ना की इंजील पहला बाब पढ़ते, उसकी पहली आयत मुकद्दस में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, कलाम ही खुदा। 14वीं आयत में क्या लिखा है?
کلام مجسم ہوا، یہ مجسم کلام ہے، اور یہ کلام جو ہے یہ مجسم، اس نے صورت جسم اختیار کر لیا۔ آج یہ ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے، پطرس کے پاس جسم کی صورت میں کھڑا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کے پاس جسمانی صورت میں تھا وہ۔ ہاللیلویہ۔ اور رسول بائبل کے چھے آگے ڈردے ہوئے سی دسو نا بیٹھ چکے ہوتے سن، کتنے ہوتی سی بائبل؟ ساڈے پھر کلام ہاتھی چونے دے ہتھے ہونے فرق ہے کہ نہیں؟ ایک دفعہ سیکھا تھا کہ پطرس نے موجزے دیکھے، لازر کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، اس نے دیکھا کہ 12 برس کی بیمار ٹھیک ہو گئی ہے، اس نے دیکھا 38 برس کا بندہ ٹھیک ہو گیا، بیمار تھا پہلے، وہ کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ جوان جڑا مر گیا جی مار روڑ نہیں سی تے جس نے کہا روکو جنازے نوں، انہیں کہا جوان اٹھ۔ پطرس ویکھن ڈیا سی کہ نہیں؟ شاگرد دیکھ رہے تھے کہ نہیں دیکھ رہے تھے؟ شاگرد ساتھ تھے کہ نہیں تھے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اس وقت یسوع مسیح کے وہ ساتھ تھے، پطرس، یعقوب اور یوحنا۔ کون کون؟ پطرس، یعقوب اور پطرس، یعقوب اور یوحنا، یہ 3 شاگرد تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا واقعہ ہوا؟ بیت فگا کے پہاڑ پر صورت یسوع مسیح کی صورت تبدیل ہو گئی، وہ اپنے جلال میں آ گیا۔ اور پتہ ہے کہ آپ کو وہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ جن 2 نبیوں کو دیکھا گیا؟ جن کو؟ موسیٰ اور ایلیا کو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کون سا ملک ہے، کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ یہ وہی ملک تھا جس کے ساتھ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لوگوں کو، میں تیری قوم کو کیا کروں گا؟ وہ ملک دوں گا۔ کتنا اچھا یہ غلامی میں رہیں گے؟ 400 سال۔ کتنا؟ 400۔ پھر بڑی قدرت اور قوت کے ساتھ میں نے نکالوں گا۔ اور کتنا اچھا وہ غلامی میں رہے؟ 430 سال وہ غلامی میں رہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ یہ سمجھا دیا میں ٹائم لگ دینا، میں تمہیں سیدھا بیت فگا دے پہاڑ سے لے گا، ٹھیک ہے؟ سمجھی؟ اب وہ نظارہ دیکھ لیں، تھکے تو نہیں؟ تھوڑیاں تاڑیاں دسن کی بھی بات کر رہے ہیں۔ میرے خیال میری بیگم کے علاوہ تاڑیاں سارے نہیں ملی ہیں، نہیں ملی ہیں، ادھر بھی کر دیا آپ تو کھنڈے میں جی۔ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو یار؟ باقیاں دیا داڑیاں 2 3 4 بندیاں نے اگے چلیے جس کے اندر ساتھ وہ اینڈ دے آیا ہونا، چلو جڑے 10:30 بجے دے آئے ہو۔ سو بیت فگا کے پہاڑ پر اسے کون نظر آیا؟ پطرس رسول کو، ان رسولوں کو کیا کیا نظر آیا؟ موسیٰ، ایلیا اور خداوند یسوع مسیح۔ اب پطرس نے پتا ہے وہاں پر کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہ 3 ڈیرے بنا لیں۔ کی کریے؟ کیا کریں؟ اس نے کہا یہاں 3 ڈیرے بنا لیتے ہیں۔ 3 ڈیرے کی سمجھ آیا کسی نے؟ یاد رہے گی کہ نہیں کرے گی؟ دساں کہ 3 ڈیرے کے پیچھے گل کی کیا ہے جی؟ 3 ڈیرے اس نے کہا بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کس کو ریپریزنٹ کرتا ہے بائبل مقدس میں؟ شریعت کو۔ کس کو؟ شریعت کو، ان قوانین کو جن قوانین کی وہ کوٹ تھا، وہ بھوکن تھی یوسف کے پاس، جو بدلتے رہتے تھے، بڑھتے رہتے تھے۔ اب وہ شریعت، اس نے کہا 3 ڈیرے بناتے ہیں۔ موسیٰ شریعت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ایک ڈیرا شریعت کا۔ دوسرا نبی کون سا تھا؟ ایلیا۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو، اب بہاری کا وقت نہیں ہے، اب دلہن کی تیاری کا وقت ہے۔ اب اس کی سنو، اس نے تمہارے لیے جگہ تیار کرنی ہے، جو تمہیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گا، جو تمہیں اس فردوس میں لے کر جائے گا۔
मूसा से जो वादा था वो मुल्क कनान का था, एलिया से जो वादा था वो इसराइल की बहाली का था। अब जो वादा है मेरे अजीजों वो रब्बिल है, मेरा और आपका। हम जितने खुदा के कलाम के साथ वो वफादारी से चलेंगे वो क्या होंगे? सब दूसरे का नहीं मरेंगे, सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। ये पल भर में पिछला नसींगा ढूंढते ही होगा। इसलिए उसने वो तब्दीली सूरत दिखाई कि उस वक्त मूसा नहीं जा सका ना। मुल्क कनान में मूसा गया था? कौन कौन गया था? यशवा और कालेब, ये दो गए थे। बाकी खुदा ने बेबान ने मारे नहीं पहुंच गई थी और उनके साथ यशवा और कालेब गए थे। मूसा नहीं गया था। मूसा कब गया था? जब उनको नजर आया। हालेलुया। कब मूसा गया जी मुल्क कनान में? कब देखा उसने? जब कबा के पहाड़ पर नजर आया। जब बैत फिगा के पहाड़ पे जब पतरस यूहन्ना को नजर आ रहा तो कहाँ था मूसा? वो कनान में तो खड़ा था। हालेलुया। इसलिए मेरे दिलों आज यीशु मसीह का जमाना है, आज रूह कुदस का जमाना है। आज रूह कुदस की सुने, आज फरमान की ना सुने, आज किसी इंसान की ना सुने। उसने कहा जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? खुदा रूह है। देखें रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कोई कलीसियाओं से फरमा रहा है छिड़काव का बपटिज्म है, कोई कलीसियाओं से फरमा रहा है झंडे के नीचे से गुजर जाने का बपतिस्मा है, कोई कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है कि बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस का बपतिस्मा है। कोई क्या फरमा रहा है? कोई फरमा रहा है कि आपको जनाब मेरी ऐसे सीधा नीचे बिठाया जाए, ये बपतिस्मा है। कोई कहता है बपतिस्मा है ही नहीं है, कोई कहता है बच्चे का बपतिस्मा है। ये कौन फरमा रहा है? कौन फरमा रहा है? ये इंसान फरमा रहे हैं, ये अदारे फरमा रहे हैं। खुदा क्या फरमा रहा है? इनमें से कोई एक भी बपतिस्मा बाइबल में से निकाल के दिखाएंगे? एक भी बपतिस्मा ये जो दुनिया बयान कर रही है, जिसके हक में हिस्सों के खत में लिखा हुआ है, कितने बपतिस्मे हैं? एक ही बपतिस्मा है। वो मुझे निकाल के दिखाएं जिसका वो दावा कर रहे हैं, जो लोगों को वो बपतिस्म दे रहे हैं, वो बाइबल मुकद्दस से निकाल के दिखाएं। तो फिर मेरे अजीजों क्यों गुमराह होते हैं? लोग देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। आज ये आलम है। आपको पता है कि आज लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं, सच का पता भी चल जाता है तो भी सच पर खड़े नहीं होते। क्यों? दिल इसके साथ नहीं लगता, दिल उनका कहीं और लगा होता है, वो उनके पीछे जाते हैं। इसके पीछे आए तो फिर मेरे अजीज बहनों भाइयों, शरीयत तो मती ने भी पढ़ी, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी थी मेरे अजीज बहनों भाइयों। इसलिए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने आप को देखिए किस टक्कर पर जा रहे हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक जब तक हम नहीं होंगे तब तक खुदा के कलाम की बरकत हमें नहीं मिलेगी। मेरे अजीजों बहुत सारी बातें थी, लेकिन खुदा ने चाहा तो फिर जरूर मजीद हम इस टॉपिक को आगे सीखते रहेंगे। अब हमारे पास जो लिबास है वो क्या है? वो रूह कुदस का लिबास। मेरे अजीजों आपको पता है रूह कुदस का लिबास कैसे मिलेगा? की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा तो रूह कुदस इनाम में होगी। रूह कुदस आपका इनाम है मेरे अजीजों। ये आपको इनाम में मिलेगी, आपकी तौबा पर, आपके दुरुस्त बपतिस्म पर ही आपको इनाम मिलेगी। तब आप मसीहत में शामिल होंगे। रोमियो 6 बाब की 3 आयत के समय हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। सो खुदा ने चाहा तो मजीद इस टॉपिक को आगे सीखेंगे। खुदा यीशु मसीह आप सबको इसके नाम की